بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس سے کہ وہ تمام جنوں کو کنٹرول کرتے تھے، اور ملکہ سبا کا بھی واقعہ مختصر سا بتایا جائے گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت کا تذکرہ مختلف مقامات پر ملتا ہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں قرآن میں براہ راست کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ان کی حکومت، علم اور جنات، پرندوں، ہوا وغیرہ پر ان کے اختیارات کا ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں کچھ آیات پیش کی جائیں گی جن کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی حکومت سے ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 27 سے 44 تک۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت بخشی۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، بے شک یہ ظاہر فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور وہ صف باندھ کر چلائے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں بے دہانی میں کچل ڈالے۔ پس سلیمان اس کی بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے اور کہا اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اور انہوں نے پرندوں کی حالت دیکھی تو کہا کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا یا وہ میرے سامنے کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ تو وہ کچھ دیر میں آیا اور کہا میں وہ بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے، میں سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے اور اسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے پایا، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے اس کے سامنے لائے گئے تو اس نے کہا میں نے اپنے رب کی یاد کے بجائے ان مالوں سے محبت اختیار کر لی، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا۔ پھر اس نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر وہ رجوع کر کے پلٹا۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بس ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی سے چلتی تھی جہاں وہ چاہتا تھا، اور ہم نے شیاطین کو بھی اس کے تابع کر دیا، ہر عمارت بنانے والا اور غوطہ خور اور دیگر جنات جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا عطیہ ہے، تو چاہے تو دے اور چاہے تو روک لے، اس کا کوئی حساب نہیں، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں قربت اور بہترین انجام ہے۔ ہدہد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ سناؤں گی جس سے کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی بڑی اور عظیم تھی۔ ہدہد ایک مشہور پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے۔ یہ پرندہ اپنی خاص خصوصیت اور عقل و فہم کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 سے لے کے 22 تک میں اس کا ذکر ہے۔
قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ہدہد کا ذکر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت عظیم اور بڑا تھا، جس میں انسان، جنات، پرندے شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اپنے پرندوں کا جائزہ لیا تو ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہدہد بغیر کسی معقول عذر کے غائب ہوا تو اسے سخت سزا دی جائے گی، اور ہدہد ڈھونڈنے کی یہ وجہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وادی نمل میں موجود تھے۔ وہاں پر ان کو پیاس لگی اور ان کے لشکر کے لوگوں کو۔ ہدہد کا کام اس وقت یہ تھا کہ وہ پانی کی تلاش میں مدد کرتا تھا۔ ہدہد پانی کو اس طریقے سے ڈھونڈتا تھا کہ پہلے اوپر اڑتا تھا اور اس کے بعد زمین کے اس جگہ پر آ کے بیٹھ جاتا تھا جہاں پانی کی موجودگی ہوتی تھی، اور وہ اندازہ لگا کے بتا دیتا تھا کہ پانی کتنا قریب ہے اور کتنا فاصلے پر ہے۔ جس جگہ پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد بتاتا تھا، وہیں پر وہ جنات کو حکم دیتے تھے کہ اس کو کھودیں اور وہاں سے پانی نکالیں۔ جنات اس جگہ کی کھدائی کر کے پانی نکال لیتے تھے اور اس کے بعد بہت سارا پانی جمع کر کے مشکیزیں وغیرہ بھر کے اور کچھ عرصے کے لیے وہاں پہ فصلیں وغیرہ اگا لیتے تھے، اور یہ سب چیزیں اکٹھا کر کے پھر وہاں سے اپنے منزل مقصود تک چلے جاتے تھے۔ لیکن اس دن ہدہد موجود نہ تھا۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو یہ کہا کہ اس کو سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ ان کو وہ بتائے بغیر وہاں سے غائب تھا۔ اس کے پر یا تو کاٹ دیے جائیں گے تاکہ وہ 1 سال تک پرندوں کے ساتھ نہ اڑ سکے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کے بارے میں بتایا۔ سبا ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، اور اس کی قوم کے بارے میں ان کو خبر دی۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ ایک ایسی قوم کو دیکھ کر آیا ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی خبر کو درست جانچنا چاہا اور کہا کہ وہ جلد ہی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آیا ہدہد نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط بھجوایا اور اسے توحید کی دعوت دی۔ ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے خاص عقل اور فہم عطا کیا تھا۔ یہ پرندہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا، بلکہ اس نے ایک پوری قوم کے کفر کے بارے میں خبر بھی پہنچائی۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان پیغام رسانی کا کام کیا۔ اس کی خبر کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سبا کی قوم کے بارے میں آگاہی ملی، جو کہ سورج کی پوجا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانتی تھی۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا وفادار پرندہ تھا جو ان کے احکامات پر عمل کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں جن تھے، انسان تھے، جانور تھے، یہاں تک کہ ہوا بھی تھی جو ان کے قالین کو اڑا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھی۔ احادیث میں ہدہد کا براہ راست ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض اسلامی روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدہد کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ ہمیں ناظرین کرامی ہدہد سے کیا کیا سبق حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ۔ ہدہد نے سبا کی قوم کی حالت کا مشاہدہ کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہدہد نے توحید کی تبلیغ کا ذریعہ بن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتایا جو گمراہی میں مبتلا تھی اور گناہوں میں مبتلا تھی۔ ہدہد کی فرما برداری ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت اور ان کی تعلیمات کو ماننا کس قدر اہم ہے۔ ناظرین کرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک یہ بھی بات مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، جو کہ انگوٹھی ان کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھجوائی تھی۔ وہ جب انگوٹھی پہنتے تھے تو ان کے قبضے میں تمام جن، انسان، جانور، پرندے، ہوائیں سب ان کی
حکومت میں آ جاتے تھے، یعنی سب ان کی بات مانتے تھے، ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ جب وہ انگوٹھی اتارتے تھے تو ان کو تھوڑی بہت مشکلات آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ان کی انگوٹھی کہیں وہ رکھ کے بھول گئے اور اس کو کسی جن نے پہن لیا، اور پھر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پہ جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس جن نے بڑی مشکل سے ان کو وہ انگوٹھی دی، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سزا بھی دی اور اپنی حکومت کو جاری رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک حکم پہ جنات بڑے بڑے محل تعمیر کر دیتے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں سے پتھر توڑ کے لاتے تھے اور بہت خوبصورت عمارتیں بنا دیتے تھے۔ سارا کام جنات سے وہ کرواتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کچھ کنویں بھی کھدوائے تھے جو کہ آج بھی موجود ہیں، اور وہ 300 کنویں سعودی عرب میں موجود ہیں جو کہ جنات نے کھودے تھے۔ ناظرین کرامی، سب سے بڑھ کر بیت المقدس جو ہماری سب سے پہلا قبلہ ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروایا، اور آج تک وہ پتھر وہاں موجود ہیں جو جنات نے لگائے تھے۔ ناظرین کرامی، میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی، ہدہد قرآن مجید میں ایک اہم اور منفرد پرندے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی خصوصیات اور عقل و شعور ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں حکمت موجود ہے، اور ہر مخلوق کی ایک خاص ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق پہ لگائی ہے۔ ہدہد کا ذکر ہمیں غور و فکر کرنے، علم حاصل کرنے اور حق کی تبلیغ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔